تواریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے رکھا جب وہ کشتی سے اترے اور طوفان ختم ہو گیا تو انہوں نے رمضان کا روزہ رکھا. اور عیسائیوں پر اللہ رب العزت نے رمضان کا روزہ فرض کیا تھا 30 روزے، لیکن انہوں نے ان کے ایک عالم، بہت بڑا عالم اور حبر بیمار ہوا تو اس نے 10 دن کی نظر مان لی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو 10 دن میں اس میں بڑھا دوں گا. تو جب وہ ٹھیک ہو گیا تو 30 سے 40 کر دیے، 40 روزے رکھتے تھے. پھر ایک اور بہت بڑا عالم بیمار ہوا جس نے 10 اور بڑھا دیے نظر مان کر تو 50 روزے ہو گئے. پھر گرمی میں 50 روزے رکھنا مشکل ہو گئے ان کے لیے تو اس کو سردی میں منتقل کر دیا. علامہ شمس الدین قرطبی تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے اور پیغمبر نے یوم الشک کا روزہ منع کر دیا. یوم الشک کا روزہ رمضان سے ایک دن پہلے جب چاند نظر نہ آئے اس نیت سے رکھنا کہ بھئی یہ رمضان کا روزہ ہوا تو فرض ہو جائے گا، نہ ہوا تو نفل ہو جائے گا. یہ منع ہے، حدیث میں سختی سے ممانعات موجود ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ رمضان کے روزوں میں اپنی طرف سے اضافہ زیادتی نہ ہو جائے. اسی طرح شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ رمضان کے ساتھ متصل رکھنا، یعنی عید کے دن بھی روزہ رکھنا، یہ بھی منع ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس سے نہیں موجود ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے تاکہ روزوں میں اپنی طرف سے اضافہ نہ ہو جائے.